وصنعت كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا. یہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں اور فرقے کو، تفرقے کو، بنیاد پرستی کو کس طریقے سے مٹاتے ہیں وہ دیکھیے آپ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب عقد الجید صفحہ نمبر 57 جو بیروت سے چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر غور کیجئے گا کیا فتویٰ. پوچھا جاتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اذا قلت قولا يخالفه کتاب اللہ، امام محترم اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو اللہ کی بات سے، قرآن کی بات سے ٹکرا جائے، اذا قلت قولا، آپ جب کوئی ایسی بات کہہ دیں یخالفہ کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب اس کی مخالفت کر رہی ہو، اللہ کی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہو اور آپ کچھ کہہ رہے ہو، تو ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی کتاب کی مانیں؟ ہم آپ کو پکڑیں یا اللہ کی کتاب کو پکڑیں؟ قربان جائیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر انہوں نے جو جواب دیا وہ آج بھی لکھا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان الفاظ کو نقل کرتے ہیں. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، اترکوا قولی بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا. یہی تو اہل حدیث کہتا ہے. ہمارا اور جرم کیا ہے؟ ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی کوئی بات نہ مانو، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بھی مانو، امام شافعی کی بھی مانو، احمد ابن حنبل کی مانو، امام مالک کی مانو، سب کی مانو. لیکن جب ٹکرا جائے کسی کی بات کتاب و سنت سے تو پھر صرف کتاب و سنت کی بات مانو اور اس امام کی بات کو رد کر دو. یہی تو ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جب میری بات ٹکرا جائے تو تم قرآن کو لے لینا، میری بات چھوڑ دینا. اب حنفیو تم مجھے بتاؤ، ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ ایمان گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا نہیں، ایمان اپنی ایک ہی حالت میں رہتا ہے، سب کا برابر ایمان ہے، نہ وہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایمان اپنی حالت میں رہتا ہے اور ایک ہی حالت میں رہتا ہے. یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، جب میری آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کے ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے، ان کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. حنفی بھائیوں تمہارے امام کا قول یہ ہے کہ جب میری بات امام کی بات، ہماری بات جب قرآن سے ٹکرا جائے تو تم قرآن کی بات لے لینا، میری بات چھوڑ دینا. تم ابو حنیفہ کی بات مان کر حنفی بھی نہ رہے اور قرآن کی بات مان کر تم مسلمان بھی نہیں رہے. ذرا بتاؤ تو صحیح میرے بھائیوں، تم کس منہ سے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے. اللہ کا شکر ہے ہم ابو حنیفہ کی یہ بات مان کر اس مسئلے میں ہم حنفی بھی ہوئے. جو آج تم ہمارے اوپر غیر مقلد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہو، ابو حنیفہ کی یہ بات مان کر ہم حنفی بھی ہوئے اور قرآن کی بات مان کر ہم مسلمان بھی ہوئے. میرے بھائیوں افسوس یہ ہے جو قرآن کو بھی مانے اور ابو حنیفہ کے اس فتوے کو بھی مانے وہ تو آج تمہاری نظروں میں کافر قرار دیا جائے، اور جو اپنے امام کی بھی نہ مانے، قرآن کی بھی نہ مانے، آج وہ پکا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا پھر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان سمجھ رہا ہے. پوچھنے والا خاموش نہیں ہوا، اس نے ایک اور سوال کر ڈالا. یہ تو قرآن کی بات رہی، جب قرآن سے ٹکرا جائے تو قرآن کی بات مان لوں، آپ کی بات کو چھوڑ دوں، لیکن کبھی کبھی آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں، کوئی ایسی بات کہہ جائیں جو حدیث سے ٹکرا رہی ہو. اذا قلت قولا يخالفه خبر الرسول، اگر آپ کوئی ایسی بات کہہ جائیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ٹکرا رہی ہو، حدیث کچھ کہہ رہی ہو اور آپ کا فرمان کچھ کہہ رہا ہو، تو بتائیے میں حدیث کو مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ میں اللہ کے نبی کی بات پر عمل کروں یا آپ کی بات پر عمل کروں؟ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں اور اس جواب پر قربان جائیے مسلمانوں، پکے اہل حدیث تھے ابو حنیفہ. انہوں نے نہیں کہا کہ تم میری تقلید کرنا، میری بات مان لینا. کیا فرمان جاری کرتے ہیں؟
اترکو قولی بخبر الرسول، جب میری بات حدیث سے ٹکرا جائے تو اللہ کے رسول کی حدیث کو لے لینا، میری بات چھوڑ دینا۔ وہ سپریم کورٹ ہے، میں ہائی کورٹ ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوتی دی جا سکتی ہے، لہذا رسول کی عدالت سے جو فیصلہ ہو جائے اس کو مان لینا، میری بات چھوڑ دینا۔ حنفی بھائیوں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ تمہارا امام کیا کہتا ہے؟ حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ جنازے کی نماز میں امام کو بھی سورہ فاتحہ اور مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، یہی حدیث کہتی ہے۔ تمہارے امام کا قول کیا کہتا ہے؟ ماں کا ذبیحہ، بچے کا ذبیحہ ہوا کرتا ہے، یعنی جو بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر آپ نے بکری کو ذبح کیا ہے تو اس کے پیٹ سے جو مرا ہوا بچہ نکلے تو وہ بھی حلال ہے، وہ اپنے ماں کے حکم میں ہے۔ یہ ہے بخاری اور مسلم کی حدیثیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اس بچے کو حرام قرار دیتے ہو۔ تمہارے امام کا قول یہ ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث وہ ہے، ایک نہیں تم نے سینکڑوں حدیثوں کو اس لیے رد کر ڈالا ہے کیونکہ تمہارے امام نے اس کو پاس نہیں کیا ہے، تمہارے امام سے ان حدیثوں پر عمل کرنے کے سگنیچر نہیں ملے ہیں۔ تمہارا امام کہہ رہا جب میری بات حدیث سے ٹکرا جائے تو حدیث کی بات کو لے لینا اور میری بات چھوڑ دینا۔ حنفی بھائیوں، تم نے ان حدیثوں پر عمل کر کے محمد رسول اللہ کی بھی نہیں مانی اور ابن امام کی بات مان کر تم حنفی بھی نہیں ہوئے، تم حنفی بھی نہیں، تم نے محمد رسول اللہ کی بات مان کر محمدی بھی نہ بنے۔ بتاؤ تو صحیح، تم کیوں اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ نہ تم قرآن کی مانو، نہ حدیث کی مانو، نہ اپنے امام ہی کی مانو، تم نہ حنفی ہو نہ پکے سچے مسلمان ہو، پھر کس بنیاد پر تم اپنے آپ پر خوش ہو؟ کون سی چیز تمہیں خوشی میں ڈالے ہوئے ہے؟ پوچھنے والا خاموش نہیں ہوا، اس نے ایک اور سوال ٹھونک ڈالا، اس نے ایک اور سوال کر ڈالا، اس نے ایک سوال یہ کر دیا، اذا قلت قولا یخالف قول الصحابہ، اگر آپ کا کوئی عمل، آپ کا کوئی حکم ایسا ہو، آپ کا کوئی عمل یا آپ کا کوئی حکم ایسا ہو کہ جو صحابی سے ٹکرا جائے تو صحابی کی مانوں یا آپ کی مانوں، آپ کی بات کو میں اہمیت دوں یا صحابی کی بات کو میں اہمیت دوں؟ قربان جاؤ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس جواب پر جواب دیتے ہیں، اترکو قولی بقول الصحابہ، میری بات کو چھوڑ دینا اور صحابی کی بات کو لے لینا، کیوں کہ اس نے نبی کا ساتھ پایا ہے، نبی کی معیت پائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ ہو رہا ہے، جو تجربہ اس کو ہے مجھے نہیں، جو صحبت اس کو ملی ہے مجھے نہیں، اس لیے صحابی کی بات کو لے لینا اور میری بات کو چھوڑ دینا۔ چلو جاؤ میرے پیارے حنفی بھائیوں، صحابی کا بھی ایک عمل تمہیں دکھا دیتا ہوں، چلو تم کیوں نہیں کرتے؟ ابو بکر صدیق کا انتقال ہوتا ہے، ابو بکر صدیق کی بیوی ہیں، صحابیاں ہیں، ابو بکری کے ساتھ وہ ایمان بھی لائی ہوئی ہے، جناب محمد رسول اللہ کو نبی مانتی ہیں، اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق نے بھی 2-2.5 سال خلافت کی اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آج ابو بکر کی لاش رکھی ہوئی ہے، اس لاش کو غسل کوئی اور نہیں دے رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے، ابو بکر صدیق کی بیوی اپنے شوہر کو غسل دے رہی ہے۔ یا خلیفہ چہاروں میں حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ کا انتقال ہو چکا ہے، آج فاطمہ اس تارے فانی سے کوچ کر گئی ہیں، آج فاطمہ کو خلیفہ چہاروں نبی کا داماد حضرت علی، حضرت فاطمہ کا پیارا شوہر حضرت علی غسل دے رہا ہے۔ یہ صحابی کا عمل ہے، یہ صحابیات کا عمل ہے، ابو بکر کو ان کی بیوی غسل دے رہی ہے، فاطمہ کو ان کے شوہر غسل دے رہے ہیں۔ مجھے آئے میرے حنفی بھائیوں، مجھے اتنا بتا دو کہ تمہارے یہاں یہ نکاح کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ شادی کے بعد بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا ہے، شادی انتقال کے بعد دیکھنا بھی حرام قرار دیا جاتا ہے، جنازے کی چارپائی تک پکڑنے نہیں دی جاتی ہے، بیوی کی لاش کو قبر میں اتارنے تک کا حق شوہر سے چھین لیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، تمہاری یہ باتیں قرآن سے بھی ٹکراتی ہیں، حدیث سے بھی ٹکراتی ہیں، صحابہ کے عمل سے بھی ٹکراتی ہیں، اس کے باوجود تم پکے حنفی بھی
بھی اور پکے مسلمان بھی ہو، ہم قرآن کی مانے تو کافر ہیں، ہم حدیث کی مانے تو ائمہ کے گستاخ ہیں، ہم صحابہ کے باتوں پر عمل کریں پھر بھی ہم گستاخی ٹھہرتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ تمہارے امام نے کہا ہے، المیزان علامہ شورانی کی اٹھائیے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ نوٹ کیجیے، فتویٰ دیتے ہیں حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامنا۔ ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، اے حنفیوں تم غور سے اس فتوے کو سن لو، اپنے مفتیوں کو بتاؤ، یہ حنفی مفتیوں کے لیے فتویٰ دیا جا رہا ہے اور ابو حنیفہ جیسا آدمی فتویٰ دے رہا ہے، حرام علی من لم یعرف دلیلی، اس آدمی کے اوپر میرا نام لے کر فتویٰ دینا حرام ہے، ابو حنیفہ کا نام لے کر فتویٰ دینا حرام ہے، ان یفتی بکلامنا، جو ہمارے کلام ہماری بات سے فتویٰ دیتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ میرے پاس یہ دلیل کہاں سے آئی ہے، میں نے یہ قرآن سے دی ہے یا نہیں، حدیث سے دی ہے یا نہیں، جب تک میری دلیل کو وہ نہ جان لے تب تک وہ میرا نام لے کر فتویٰ نہ دے۔ بلکہ حرام کا لفظ انہوں نے پہلے استعمال کیا، حرام علی من لم یعرف دلیلی، حرام ہے اس آدمی پر فتویٰ دینا من لم یعرف دلیلی، جب تک کہ وہ میری دلیل کو نہ جان لے، ان یفتی بکلامنا، جو ہمارے کلام سے ہمارے اقوال و افعال سے وہ فتویٰ دے، حرام ہے اس آدمی کے اوپر۔ لہذا ہر مفتی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہ دیکھ لے کہ ابو حنیفہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ قرآن میں ہے یا نہیں، وہ حدیث میں ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، اب کیا ائمہ کرام مجروح ہیں؟ کیا وہ غلط ہیں؟ یا یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں صاحب ہم تو ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ابو حنیفہ ایسا کہہ کر کے، ابو حنیفہ تو اہل حدیث تھے، اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ اہل حدیث کیا کہتا ہے؟ جو ابو حنیفہ نے کہا وہی تو ہم کہتے ہیں، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے تو اسی پر عمل کرو، چاہے جس کی بات ٹکرا جائے، ساری کائنات ایک طرف، جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ایک طرف، پھر حدیث رسول کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اور محبت تو اسی کو کہتے ہیں۔ آج ہمارے بھائیوں نے محبت کا معیار ہی الٹ دیا ہے، محبت کا پورا معیار الٹ دیا ہے، سینہ ٹھونکتے رہو محبت۔ آپ کے یہاں تو شیعہ جلوس نکالتے ہیں، ہمارے یہاں بریلوی شیعوں کو تو مار مار کے لوگ دھکے دے دے کے گھر میں بٹھا دیتے ہیں، ہمارے یہاں تعزیے بریلوی بھائی نکالتے ہیں، کالے کپڑے یہ پہنتے ہیں، ماتم یہ کرتے ہیں، اور اتنے اونچے اونچے تعزیے کہ 18 میٹر کے لائٹ کاٹی جاتی ہے، اور لائٹ کے جو تار پڑے ہوتے ہیں ان کو کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ کرتے ہیں وہاں پریشان ہم لوگ، پولیس پرشاسن کو، سب کو۔ محبت کا دعویٰ ہے، محبت کا اظہار کر لینے سے محبت نہیں ہو جاتی ہے، محبت کا صرف دعویٰ کر لینے سے محبت نہیں مل جاتی ہے، محبت صرف اقرار کر لینے سے محبت نہیں ہو جاتی ہے۔ آپ لاکھ کہیے کہ مجھے محمد رسول اللہ سے محبت ہے، اقرار کرتے رہیے آپ، لیکن ہر دور میں ہر حال میں حق بات کریں گے، ہم عظمت اصحاب کی ہی بات کریں گے۔